اصل ہیں اور کائنات کی روح ہیں، تو ایمان تو قرآن تو ایمان کہتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے وہ جان ہے میری۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی اصل، کائنات کی روح۔ اب اصل سے وجود ہوتا ہے، وجود اصل سے وجود ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جب آپ کائنات کی اصل ہیں تو پوری کائنات کا وجود آپ سے ہے، اور جب پوری کائنات کا وجود آپ سے ہے تو ہم بھی کائنات کا حصہ ہیں۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ہمیں حیوانوں میں سے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں اشجار میں سے نہیں بنایا۔ ہم کیا کر لیتے اگر اللہ ہمیں کوئی کھڑا درخت بنا دیتا؟ ہم کیا کر لیتے کہ اللہ اگر ہمیں کسی استبل کا جانور بنا دیتا؟ لیکن اس رب العزت نے ہمیں جمادات میں سے نہیں، نباتات میں سے نہیں، اور اللہ پروردگار نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، انسان میں سے بنایا۔ وہ انسان جس کو اللہ نے عقل دے کر سوچنے سمجھنے کی تمیز عطا کی، وہ انسان جس کو اللہ نے کریٹو ذہن دے کر نئی نئی تخلیقات کرنے کی فکر عطا کی، وہ انسان جس کو اللہ نے دل دے کر احساسات اور جذبات عطا فرمائے، وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے بولنے کی صلاحیت عطا کر کے اپنا مافی الضمیر سمجھانے کی قوت عطا فرمائی، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت عطا فرما کر جو کچھ اس سے کہا جا رہا ہے اس کو سننے کا اعزاز عطا فرمایا۔ تو یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اتنا خوبصورت تخلیق فرمایا کہ اللہ اپنی اس خوبصورت تخلیق کا ذکر قرآن میں کرتا ہے کہ اس انسان کو ہم نے بڑا اعتدال پر بنایا۔ کس طرح اعتدال پر بنایا کہ اگر 2 ناک ہوتی تو اچھی نہ لگتی، اگر 3 آنکھوں کے ساتھ یہ انسان بنتا تو شاید کچھ عجوبہ لگتا، اگر 2 زبانیں منہ میں ہوتی تو کچھ اور ہی دکھائی دیتا۔ تو اس رب العزت نے وہی پیشانی، 2 آنکھیں، ناک اور منہ میں دانت لگا کر اور ہونٹوں کا اس پہ پردہ لگا کر رخسار بنا کر اتنا خوبصورت انسان بنایا کہ جس کا ایک ایک چیز اتنی موزوں ہے، اتنی اعتدال پر ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری 6 انگلیاں ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری 3 ٹانگیں ہوتی تو میں زیادہ بھاگتا، وہ 2 ٹانگوں سے ہی بھاگنے کی قوت مانگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو قرآن نے کہا فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی تقویم پر، ترتیب پر، ترکیب پر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا معتدل بنایا، تو وہ میرا پروردگار جس نے ہم انسانوں کو، ہمیں یعنی اللہ نے انسانوں میں سے بنا کر اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سر پر سجایا۔ اور پھر اشرف المخلوقات میں سے بھی، اس کے انسانوں میں اشرف المخلوقات میں سے بھی وہ بھی تو ہیں جو جا کر درختوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور درخت کو پوجتے ہیں، وہ بھی تو ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ اسی انسانوں میں سے وہ بھی تو ہیں جو آگ کو روشن کرتے ہیں اور ہر وقت اس آگ کی پرستش کرتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی تو ہیں جو مٹی کے اور پتھر کے بت اپنے ہاتھوں سے تراش کر اور اس کو پوجتے ہیں۔ کئی قسم کے ہیں ان انسان اشرف المخلوقات میں سے بھی کئی قسم کے لوگ ہیں، کئی قسم کی کیٹیگریز ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کہا اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ، کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جو انسان بن کر اپنے رب کی پہچان نہ رکھے، اس کائنات کے سارے حسن کو دیکھ کر، کائنات کی رنگینی کو دیکھ کر، کائنات کی ٹیکنیکوں کو دیکھ کر، اس اتنے خوبصورت چھت والے آسمان کو دیکھ کر جو بغیر ستونوں کے قائم ہے، اتنی بڑی چھت ہمارے سر پر قائم ہے اور وہ کسی سہارے کے بغیر قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے رنگ برنگ درخت بنائے، اللہ رب العزت نے قسم قسم کے پھول بنائے، پروردگار نے پھلوں کی کئی اقسام بنائی، اس مالک و مولا نے اناج کتنی قسم کے پیدا فرمائے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اور پھر اپنی تخلیق کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ ہے کوئی اس جہان کا بنانے والا۔ لیکن اس وقت ایتھسٹ
اپنی پوری قوت کے ساتھ الہادی قوتیں لا مذہب اور لا دین کا نعرہ لگا کر میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروپیگنڈے کو پھیلا کر وہ انسان کو اس طرف لا رہے ہیں، بس لاجک کی بات کرو، بس عقل کی بات کرو، اور اللہ رب العزت کہاں ہے، اور اللہ رب العزت کی پر وہ سوال اٹھانے لگ گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نئی نسل چونکہ دین کا علم حاصل نہیں کرتی اور میڈیا اور سوشل میڈیا خوب استعمال کرتی ہے، اور دین کا علم حاصل نہیں کیا، ایک فتنے کا سامان تو اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن اپنے رب العزت پر یقین کا وہ پیمانہ نہیں رکھا، دین کا وہ علم حاصل نہیں کیا۔ ہم نے اپنی اولادوں کو ان مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیج دیا کہ جو استاد بھی بیچارے ہمارے ان بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں، تعلیمی اداروں کا ماحول بھی ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے، اور جس کی جو مرضی آتی ہے وہ آ کر مطلب لیکچر دیتا ہے۔ کل ہی مجھے وہ بیچاری ایک خاتون نے پریشان ہو کر، رات کو میں گئی گھر تو ایک ویڈیو بھیجی جس میں وہ کہنے لگی یہ ٹیچر ذرا دیکھیں ہم تو بہت پریشان ہو گئے، یہ کوئی اسکالر بلایا تھا انہوں نے، اور وہ اسکالر کیا کیا باتیں کر رہا۔ بچوں کو ایک ایسا ذہن دیا جا رہا تھا جس میں یا تو تشیعت کا رنگ تھا، یا پھر یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کو تو حضور نے معاذ اللہ وصال فرمایا، اگر آپ کا کوئی بڑا دنیا سے چلا جائے تو آپ غم کریں گے یا خوشی کریں گے، اور کیا کیا ننھے بچوں کو کہلوا بھی رہا ہاتھ اٹھا اٹھا کر، اور یہ ذہن دے رہا۔ وہ تو چلو کوئی ایک ماں تھی جس نے اس بات کو بھی محسوس کر لیا، ورنہ یہاں پر تو ظاہر ہے ماؤں کو خود ہی دین کا علم نہیں ہے، ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا کچھ دیا جا رہا ہے، کس طرح ان کی تربیت کی جا رہی ہے، کون آتا ہے اور کس طرح ان کی برین واشنگ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ ہوش تو اس وقت آئے گا جب ماں خود اچھے ماحول سے وابستہ ہوگی، دین کا علم حاصل کرے گی، گھر میں دینی ماحول بنائے گی، بار بار اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گی کہ یہ کیا کچھ حاصل کر کے آ رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کیسے فتنوں والے وقت سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنا کے اس رب کا لاکھ لاکھ کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتنا بڑا اس رب کا کرم ہے، انعام ہے۔ یہ جو پرشینز ہوتے ہیں، وہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پرشینز کے اسکول میں پڑھاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ہر وقت وہ لوگ ایک آگ کا الاؤ روشن کرتے ہیں، یعنی معاذ اللہ انہیں جس خدا کو پوجنا ہے، جس کو پوجنا ہے اس کی ہر وقت خود تصویر بناتے ہیں، نہ حفاظت کرنی ہے، تصویر نہیں، باقاعدہ پورا وہ آگ روشن رکھتے ہیں، چاہے سردی ہو گرمی ہو، اپنے گھروں میں وہ آگ کا روشن رہنا، ظاہر ہے وہ اس کی پرستش کرتے ہیں نا، اس کو اپنا معاذ اللہ سب کچھ مانتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑی انسان عقل حاصل کر لے، لیکن وہ جب اللہ کو نہیں مانتا تو پھر وہ کیسی کم عقلی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کیسی کم عقلی کی حرکتیں کرتا ہے۔ اسی لیے پھر قرآن نے کیا کہا کہ یہ جو کفار ہیں، ان شر الدواب، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اللہ جن کو چوپایوں سے بدتر کہہ رہا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم سب مل کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کیٹیگری میں نہیں رکھا، نہیں بنایا۔ شکر ہے اس مالک و مولا کا جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، اور پھر اسلام پر بھی عمل کرنے والے سارے انبیاء کے امتی تھے، اور کسی نبی پر کتنے امتی ایمان لائے، کتنے افراد ایمان لائے، کتنے افراد ایمان لائے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور لوگ ان پر ایمان لاتے رہے جن کے نصیب میں ایمان تھا۔ لیکن وہ سارے انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے، اب غور سے سنیے گا، سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، وہ جو سارے انبیاء تشریف لائے ان میں کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں ہے، کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں ہے۔ ہر نبی اپنی جگہ پر نبی ہے، رسول ہے، جو رسول بن کر آئے وہ رسول، جو نبی بن کر آئے نبی،
لیکن کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، کیا کہتے ہیں ہم؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو میرے نبی کا امتی نہ ہو، یعنی سارے نبی ہمارے حضور کے ہمارے نبی کے امتی ہیں، وہ نبیوں کے بھی نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور جب سارے انبیاء حضور کی امت ہیں تو جو ان نبیوں کی امتیں ہیں وہ بھی بالواسطہ اپنے نبی ہمارے نبی کی امت ہوئیں، لیکن وہ اپنے نبی کے واسطے سے ہمارے نبی کی امت ہوئیں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اپنے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا، تو ہم سوچیں یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، ربیع النور کی مبارک ساعتیں، یہ خوبصورت لمحات، یہ گھڑیاں کس لیے آتی ہیں؟ یہ اس نعمت کی یاد دلانے آتی ہیں، یہ اس نعمت کو ہمارے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ ہمیں اپنا وہ اعزاز یاد کروانے کے لیے آتی ہیں، یہ ہمارے دلوں کے گلدستے کو حضور کی محبت سے تر و تازہ کرنے کے لیے اس ربیع النور کی ہوائیں چلتی ہیں، ہماری روحوں کو حضور کی محبت سے جلا دینے کے لیے اس ربیع النور کا چاند چمکتا ہے، کہ ہم سمجھیں کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس احسان کو خود یاد فرمایا اور اپنے بندوں کو بتایا کہ تم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تم میں یہ نبی تشریف لایا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، اور اللہ نے ہمیں اس شان والے نبی کا امتی بنایا، اور جتنا نبی شان والا ہوگا اس نبی کی شانوں، افضلیتوں اور اس نبی پر جو رب العزت کے انعام ہیں اس کی برکت سے اس کی امت کو خود بخود وہ شانے وہ انعام مل جائیں گے۔ دیکھو نا، باپ بزنس مین ہے، باپ بڑے خوبصورت گھر میں رہتا ہے، اس نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، باپ کی گاڑی بھی ہے، بہترین قسم کی اس کے گھر میں آسائشیں بھی ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، اس باپ کے بزنس سے، اس باپ کی گاڑی سے، اس باپ کی آسائشوں سے بچوں کو نفع ہوگا یا نہ ہوگا؟ بچوں کو تو آٹومیٹکلی نفع ہو گیا، ان کو اس تمام چیزوں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی۔ تو بلا تشبیہ و مثال ہم حضور کے امتی ہیں، تو حضور پر جو اللہ کے انعام ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا اور بار بار تعریف کیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین یعنی تمام رسولوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی سب نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی برکت سے اللہ نے آپ کی امت کو اجتماعی عذاب سے محفوظ فرمایا۔ جیسے اور امتوں پر عذاب آ جاتا تھا، کبھی مچھر کا، کبھی کھٹمل کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی ان کی چیزیں خون بن جاتی تھیں، کبھی ان کے چہرے بندر بن جاتے تھے، اللہ نے اپنا فضل کیا، اپنا انعام کیا، کبھی بستیوں کی بستیاں یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے جاتے تھے اور آسمان سے الٹ دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو حضور کی برکت سے ان تمام عذابات سے محفوظ فرمایا۔ تو حضور کو جو انعام ملے، حضور پر جو اللہ کے احسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی، ہم کو ان کا امتی ہونے کی حیثیت سے آٹومیٹکلی وہ خود بخود مل گئیں۔ ہائے ہائے، جتنا بڑا بزنس مین باپ تو بیٹا خود بخود دولت مند
بھائی اس کو تو پراڈو مل گئی، اس کو تو باپ کا جمع جمایا ایک نہیں کئی کاروبار مل گئے. تو آپ سوچئے کہ جس کو نبیوں کا نبی مل گیا، جو سید المرسلین کا امتی ہے، جو ساری شانوں والے نبی کا امتی ہے، اللہ کہ حضور اپنے ہر امتی کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے والد کا نام بھی جانتے ہیں، وہ ایمان کے کس درجے پر ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں. جو ایسی شان والے نبی کا امتی ہے کہ اس کے حضور اتنا اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں کہ ماں باپ سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ ہم جیسے اپنی جان کے قریب ہیں، ہماری جان سے بھی زیادہ حضور ہمارے قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، جتنا ان مومنین کی جانیں ان کے قریب ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے نبی ان کے قریب ہیں. اللہ شہرک سے قریب ہے لیکن حضور جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہرک تو پھر بھی دیکھی جا سکتی ہے، جان دیکھی نہیں جا سکتی، اتنا قریب ہے حضور. سبحان اللہ. اور ہمیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسی شان عطا فرمائی، وہ اعزاز عطا فرمایا، اور وہ خود بخود ہم امتیوں کے حصے میں آیا. رب العزت نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. اس کا مطلب ہے ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز، ہمارے لیے سب سے بڑا عزت کا شرف، ہمارے لیے سب سے بڑا انعام، ہم پر سب سے بڑا اللہ کا احسان حضور ہیں اور حضور کا امتی ہونا ہے. تو جس کو یہ انعام مل جائے، جس پر یہ احسان ہو جائے، جس پر یہ کرم ہو جائے، وہ کب دنیا کی کسی نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوگا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے دنیا کی ساری نعمتیں سب کو نہیں ملتی. دنیا کی نعمتوں کی تو تقسیم ہے جو اللہ رب العزت نے حسن کی بھی تقسیم فرمائی ہے، مال و دولت کی بھی تقسیم فرمائی ہے، عقل کی بھی تقسیم فرمائی ہے. تو یہ اللہ کی مرضی، جس کو جو چاہے عطا فرمائے. اور یہ وہ تقسیم ہے جو ازل سے ہو گئی. جب اللہ نے لوح بنایا تو قلم کو حکم دے دیا کہ یہ سارے لوگوں کی تقدیر لکھ دے. تو جو تقدیر کا لکھا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا. ہاں، جو تقدیر کا لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. لیکن بندہ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اپنے حضور سے اپنا رشتہ تعلق کو جوڑتا ہے، آپ سے اپنی محبت کی گرہ کو مضبوط کرتا ہے، تو چونکہ اللہ عطا کرنے والا ہے، حضور تقسیم کرنے والے، اب اس نے عطا کرنے والے کی تو اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے، اور تقسیم کرنے والے کی شریعت کی پاسداری کر رہا ہے، اور ان سے اپنی محبت کا تعلق جوڑ لیا. اب ہوگا یہ کہ وہ نعمتیں جو مقدر میں ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کی تقسیم سے آسانی سے میسر آ جائیں گی، آسانی سے دامن میں آ جائیں گی، آسانی سے وہ رحمت کے پھول جھولی میں آ جائیں گے. اللہ اس پر وہ آسانیوں کے ساتھ اس کو وہ نعمتیں عطا کر دے گا، جس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کی فکر آخرت ہے، تو اللہ اس کے دنیا کے سارے کام سمیٹ دے گا. دنیا کے سارے کام سمیٹ دے گا، خود بخود اس کو لگے گا اس کے کام ہوتے چلے گئے. اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کی فکر بس فکر دنیا ہے، اٹھا ہے تو وہی دنیا کے خیالات کے ساتھ، دنیا کے تفکرات کے ساتھ کہ آج پورے دن میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. کہاں گئی رب کی یاد، کہاں گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو اب کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ اس کے سارے کام اس کی نگاہوں کے سامنے منتشر کر دیے جائیں گے، منتشر کر دیے جائیں گے. ان کے پیچھے بھاگتا رہے گا لیکن کام ہاتھ نہیں آئیں گے. یہی کہے گا مصروف بہت ہوں.
اور کام کیا کیا اس مصروفیت میں یہ بھی پتا نہیں چلے گا. ارے وہی ہانڈی ہی بنائی, وہی بس بچوں کو ہی دیکھا, وہی بچوں کو لے جانا چھوڑنا ہی کر لیا, اس کے علاوہ کیا ہاتھ آیا وہ پتا نہیں چلے گا. لیکن جس کی فکر آخرت ہوگی تو اللہ اس کے دنیا کے کاموں کو سمیٹ دے گا, اس کے وقت میں برکت ہو جائے گی, وہ سارے کام اس کے آسانی سے ہو جائیں گے, اور اللہ اس سے اور بھی اپنے دین کے اور بھی بہت سے کام لے لے گا. سبحان اللہ, بے شک. اللہ اکبر. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب رب کی فرما برداری بندہ کرتا ہے, لیکن رب کی فرما برداری کی طرف وہ تب آئے گا, حضور سے عشق و محبت کے تعلق کی طرف وہ تب آئے گا جب اپنے مسلمان ہونے کے اعزاز کو سمجھے گا. جب پوری زندگی یہی نہیں سمجھا کہ میں کون ہوں, اس بات پہ تو فخر کیا اچھا شوہر اچھا مل گیا, اس بات پہ تو وہ ہو گیا چلو اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی, اس بات کو تو نعمت سمجھا کہ چلو ذرا بزنس مین شوہر جو ہے وہ ہاتھ لگ گیا, اس بات پہ تو وہ کیا کہ میں کا جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے. لیکن کبھی اس نعمت پہ غور نہیں کیا کہ یہ ساری نعمتیں فانی ہیں, یہ ساری نعمتیں دنیا میں رہ جانے والی ہیں, یہ میری عزت اور میرا شرف نہیں ہے. میری عزت اور میرا شرف یہ ہے کہ میں حضور کی امتی ہوں, سبحان اللہ, بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ہے, اور حضور کی امت میں ہونا میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو دنیا میں حضور کی امتی ہوں تو اس برکت سے اللہ نے ماں بنا کر عزت دی, بیٹی بنا کر عزت دی, بیوی بنا کر رحمت میں رکھا, ماں بنا کر عزتوں کے ساتھ رکھا, اور اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں میں یہ نعمتیں عطا فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ اپنے حضور سے عشق کرتا ہے, اپنے نبی سے محبت کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں میں اس کے لیے سکون رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ نعمتیں تو رہتی ہیں, سکون غائب ہو جاتا ہے, جو آج ہم سب کی زندگیوں میں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آؤ اپنے نبی سے اپنا رشتہ جوڑو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ارے تم میں سے تو کوئی کامل ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نبی اس کو اس کے ماں باپ بھائی بہن اور دنیا کی تمام چیزوں سے پیارے نہ ہو جائیں. تو حضور کی محبت سب پر غالب رہے اور ساری محبتیں نیچی رہیں. شوہر کی محبت بھی نیچے, ماں باپ کی محبت بھی نیچے, اولاد کی محبت بھی نیچے, سب سے اعلیٰ جو رہے, سب سے اوپر جو رہے وہ حضور کی محبت رہے. اب جب حضور سے محبت رہے گی تو پھر اپنا وقت, اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا سب کچھ کس پر قربان کرے گا؟ حضور پر قربان کرے گا. پھر وہاں قربان کرنے میں کم و بیش اس کو کوئی کسی قسم کا احساس نہیں ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہوگی, بلکہ وہاں تو یہ ایک جان ہے کیا اگر ہوں 100 کروڑوں تیرے نام پر ہی بارہ کروں میں. پھر تو شان یہ ہوگی, پھر تو عالم یہ ہوگا کہ حضور پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا اور اپنی نعمتوں کو بھی حضور پر بارنے کے لیے تیار رہے گا. اور پھر ایسا کب ہوا کہ حضور جب کسی سے کچھ لیں اور پھر عطا نہ فرمائیں؟ اللہ اکبر. میرے نبی تو اتنی کرم فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت کرتے تھے. حضور نے دعا دی, اللہ تعالیٰ تمہارے باغ میں برکت عطا فرمائے, مال میں برکت عطا فرمائے, اولاد میں برکت عطا فرمائے, تمہاری جان میں برکت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سے زیادہ عمر عطا فرمائی. لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل لاتے تھے, ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا تھا. ان کی زندگی میں انہوں نے اپنے 128 پوتے اور نواسیاں دیکھ لیے. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے لیکن چہرے سے جوان دکھائی دیتے تھے. پھر جب حضور کسی کو اپنی غلامی کے لیے قبول کرے, اس کا جان و مال قبول فرمائے, تو پھر حضور ایسی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور جو آخرت کے انعام ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. وہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں, وہ جنت کے خوبصورت محل
جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، جو حسین دنیا ہے وہ، جہاں سرسبز باغات ہیں اور ایسے خوبصورت بچھونے ہیں کہ مومن یعنی جنتی اس میں بیٹھے گا اور جو چاہے گا وہ پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا دل چاہے گا کوئی چیز کھانے کے لیے تو وہ چیز بالکل تیار ریڈی ہو کر ڈش میں سج کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ سبحان اللہ، ہر وقت اس کے سامنے ایسے خدام بکھرے ہوں گے کہ اس کے خدام بھی اتنے خوبصورت ہوں گے کہ قرآن کہتا ہے لؤلؤا منثورا، جیسے کہ خوبصورت موتی ہوں جو بکھیر دیے گئے ہوں۔ سبحان اللہ، اس کو لباس بھی وہ پہنائے جائیں گے جو سونے اور چاندی کی تاروں کے بنے ہوئے ہوں گے اور ان پہ ہیرے اور یاقوت ٹکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس کو زیورات بھی وہ ملیں گے کہ وہ ساری انگوٹھیوں میں انگوٹھی پہنے اور سارے قسم کے زیورات پہنے، لیکن ان زیورات میں کوئی بوجھ نہ ہوگا بلکہ ان زیورات سے اللہ کی تسبیح کی آواز آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کی برکت سے جنت کے وہ انعام، اور پھر ہر جمعہ کے جمعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، تو اب آپ سوچیں کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اور وہاں کتنا رہنا ہے۔ وہ برزخی زندگی ہے، قبر میں ایک مدت تک رہنا ہے، اس کے بعد حشر کا میدان ہے، اور پھر جنت ہے یا پھر دوزخ ہے۔ بندہ اچھا عمل کر لے گا، کتنا اچھا ہے مومن کتنا اچھا ہے، یہ صرف اور کس وجہ سے؟ حضور کی عنایت کی وجہ سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں، آپ کی شان، آپ کی برکت، آپ کا اس امت پر یہ انعام اور احسان، سبحان اللہ، کہ حضور کے امتی کو حضور نے فرمایا اگر میرے امتی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو اس پر اللہ اس کو اپنے ساتھ کی خوشخبری دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے ساتھ اللہ ہو اللہ اکبر، اس کو کیا غم کہ جس کو اتنی ساری کائنات کا بنانے والا، سارے جہان کا مالک، سارے دنیا کو رزق دینے والا وہ رب جس کے ساتھ ہو، اللہ اکبر، اس کی معیت جس کو نصیب ہو گئی، اس بندے کو تو کسی چیز کا غم نہیں رہے گا۔ بے شک، جو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرمایا، اتنا انعام فرمائے اور وہ شان اور فضیلت عطا فرمائی اور حضور کی برکت سے حضور کی امت کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اب ہمیں اس ماہ ربیع الاول میں اس پیغام کو تازہ کرنا ہے، اس عہد کو یاد کرنا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اللہ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اب وہ تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ زبانی راگ الاپنے سے تو ہوتا نہیں ہے بیویوں، یقیناً جو حضور شریعت لے کر آئے اس شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ جب مومن عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں خود کو ایسے چادروں میں اور پردے میں ڈھانپ لیں کہ پہچانی نہ جائیں کہ وہ کون ہیں، اور پھر یہ کہ فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسی عورتیں ہوں گی جو ایسا لباس پہنیں گی جس سے ان کے جسم کے آثار ظاہر ہوں گے، کہا نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، تو اس سے بچے، ایسا لباس نہ پہنے اور وہ لباس پہن کر غیر مردوں کے لیے خود کو زینت نہ بنائے، اس کی زینت صرف اس کے شوہر کے لیے اور اس کے محرم رشتوں کے سامنے، غیر محرم کے لیے اس کی کوئی زینت نہیں ہے، ان کے سامنے اس نے سادگی سے جانا ہے، ایسے جانا ہے کہ پہچانی نہ جائے۔ اب مسلمان عورت کو یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان عورت کی ایک بڑی بھاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان عورت کے پیچھے کتنے فتنے ہیں، کیونکہ جب مسلمان دشمن نے، اسلام دشمن نے یہ دیکھا کہ ہم ان کو تلوار کے ذریعے زیر نہیں کر سکتے، جب ہم تلوار لے کر آتے ہیں تو یہ مسلمان تھوڑے بھی ہوں تعداد میں تو یہ تلوار کے زور کو ختم کر دیتے ہیں، یہ ایک کھجور کھا کر بھی اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ یہ دشمنوں کو بھگا دیتے ہیں۔
ان کو کسی بھی مال و دولت کے فتنے سے بھی آزماؤ تو یہ مال و دولت کو بھی ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا شفا اپنا تو یہ عقیدہ ہے، جس نے ٹھکرایا دنیا کو وہ ایک دن اپنے قدموں میں دنیا دیکھ لیتا ہے۔ اللہ خود ہی اس کے قدموں میں دنیا عطا کر دیتا ہے، پھر اس کو دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ اللہ اپنے فضل سے خود ہی اس کو آسانیوں والے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو کسی طرح ہرایا نہیں جا سکتا، ان کو کسی طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب انہوں نے مسلمان گھرانوں کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ارے ان کے پاس وہ مضبوط عورت ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، عورت سے خاندان بنتا ہے۔ پوری سورہ نساء ہم پر، عورتوں کے نام پر پوری سورہ نساء ہے، جو اتنی طویل سورت ہے قرآن مجید میں۔ عورتوں کا یہ مقام ہے کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات کو رب العزت نے اتنا تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا اور ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ سورہ نساء عورتوں کے نام پر ہے، جو پوری اس بات ہی کو اس کا مفہوم بتاتا ہے کہ سارا جو گھر کا نظام ہے، خاندان کا نظام ہے، وہ کون بناتی ہے؟ عورت بناتی ہے۔ اگر عورت مضبوط، خاندان مضبوط۔ اللہ، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ارے عورت اکیلی بھی ہو نا تو وہ کسی طرح اپنے خاندان کو سنبھال لیتی ہے، اپنے خاندان کے لیے سہارا بنتی ہے، مضبوط بنتی ہے، اپنے خاندان پر اپنے سایہ شفقت کو ایسا ڈال کے رکھتی ہے کہ وہ خاندان لگتا ہے، اور مرد اکیلا ہو تو چھڑا کہلاتا ہے۔ لیکن عورت اکیلی بھی ہو تو خاندان بنا لیتی ہے۔ اللہ نے عورت کے اندر یہ صفت رکھی ہے، اللہ نے عورت کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے عورت کا بہت بڑا مقام تھا۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی دینے والی عورت، غوث پاک جیسا ولی دینے والی عورت، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جیسا درویش دنیا کو دینے والی عورت ہے، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جیسا صوفی بزرگ دینے والی اس قوم کو عورت ہے، تو انہوں نے اس فیمنزم کا نعرہ لگا کر، آج میڈیا کیا دکھاتا ہے؟ بس عورتوں کی چالاکی دکھائے گا، عورتوں کو وہ پورے خاندان کو لڑوانا دکھائے گا، دو مردوں کے پیچھے، ایک مرد کے پیچھے دو عورتیں بھاگ رہی ہیں یہ دکھا رہا ہے، کبھی بس مرد کو صرف بدھو دکھایا جا رہا ہے اور عورت کو چلاک لڑانے والا، یاری کرنے والا، کبھی دولت کے پیچھے بھاگنے والا، کبھی اپنی اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دینے والا، کبھی بار بار شوہر سے طلاق لینے والا، کبھی عورت کو، یعنی کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے 90% ذہنوں پہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ہیں۔ کون ہے جو اب ڈرامہ ظاہر ہے نہیں دیکھے گا؟ اب وہ دیکھتا رہے گا مسلسل، چلو ایک دفعہ نہیں دیکھے گا، دو نہیں دیکھے گا، پھر کبھی دیکھے گا، وہ دیکھ رہا ہے عورت کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ عورت کو کہا جا رہا ہے تو بھائی اکیلی بڑی مضبوط ہے، تو بھائی بڑی تیرے اندر کانفیڈنس ہے۔ یاد رکھنا عورت کے اندر جتنا کانفیڈنس ہے اپنے مرد کی برکت سے ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے عورت کو بھی خود مختاری عطا کی ہے، ٹھیک ہے اللہ نے عورت کو بھی انسانیت کا لبادہ عطا فرمایا ہے، یہ ٹھیک ہے اللہ نے عورت کو بہت بڑا شرف عطا فرمایا ہے، لیکن ایک عورت جب پہلے ایک مرد کی اطاعت کرتی ہے تو اگر اللہ نے اس کو 4 بیٹے دیے تو وہ 4 بیٹے آ کے جھک کے سلام کرتے ہیں۔ ہمارا فیمنزم یہ کہ جہاں پہ کسی مرد کی اطاعت ہے وہاں مرد کی اطاعت ہے، اور جہاں مرد کو عورت کی اطاعت کرنی ہے وہ وہاں مرد جھک کر اپنی ماں کو سلام کرے گا۔ وہ ساری دنیا کے لیے عالم ہے، پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، لیکن ماں کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نا حضرت حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام ہے، ساری دنیا آپ کا ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور سیدی داتا گنج بخش کے سامنے ان کی ماں آ جائے، وہ کس کا احترام کریں گے؟ اپنی ماں کا۔ تو اسلام میں تو ماں ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ اسلام کا فیمنزم کیا ہے کہ اسلام میں عورت اپنا خاندان بنانے والی ہے، اور خاندان بنانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، تکلیف دہ مراحل کو برداشت کرنا پڑتا ہے،
بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. اور میں یہ کہتی ہوں اگر عورت سہتی ہے تو مرد بھی تو بیچارہ سہتا ہے. مرد کی بھی تو شادی کے بعد جس طرح پہلے اپنے بھائی بہنوں سے اس کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا، اپنے ماں باپ سے گہرا وہ ہوتا تھا، وہ ظاہر ہے اس میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، ایک چینج آ جاتا ہے. مرد بھی دیتا ہے. اور عورت کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا وہ عطا فرمایا ہے کہ وہ سب کچھ سہتی ہے اور برداشت کرتی ہے. اب ہمارا میڈیا عورت کو صرف ایک چلاک لومڑ دکھا رہا ہے. صرف اس مرد کی دولت ہتھیا لو، پارلر چلی جاؤ، کہیں جا رہے ہیں تو بچہ باپ کی گود میں، اب ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلے جاؤ، اب بغیر دوپٹے کے گھومو، تفریح گاہوں میں جاؤ، اس مرد کے پیچھے بھاگو، اس مرد کے پیچھے بھاگو. کہیں یہ دکھایا جا رہا ہے سالی اپنے بہنوئی کے پیچھے، کہیں یہ دکھایا جا رہا ہے دوست کے شوہر کے پیچھے، کہیں کچھ اور کہیں کچھ. کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہے جو عورت کی کسی سازش سے خالی ہو. استغفر اللہ. یعنی اس وقت میڈیا عورت کو ایک سازشی کردار دکھا رہا ہے، اور پھر جو دکھاتا ہے وہی کچھ ہماری ظاہر ٹین ایج بچیاں ان اثرات کو قبول کرتی ہیں. تو ہمیں ربیع الاول یہ بتانے آیا ہے، ربیع النور کا مبارک مہینہ یہ بتانے آیا ہے نہیں اور تو تمہاری شان وہ نہیں ہے جو یہ خراب میڈیا، جو یہ بیرونی دنیا سے پیسہ لے کر اپنی ریٹنگ بڑھا کر، ایک غلط سوچ دے کر، مصنوعی شادیاں دکھا کر، چھوٹی سی اسکرین پر. کتنی چھوٹی سی اسکرین ہوتی ہے؟ میں نے خود میڈیا پہ کام کیا ہے، بیانات کیے ہیں الحمدللہ. کتنی چھوٹی سی اسکرین ہوتی ہے، اس اسکرین پر اتنی چھوٹی سی دنیا کو دکھا کر، وہ دنیا نہیں ہے. حقیقت کی دنیا بڑی مختلف ہے. حقیقت کی دنیا میں عورت بہت مختلف ہے، وہ بہت بڑی ذمہ دار ہے، ذمہ داریوں کو نبھانے والی ہے. اس کا اللہ نے ایک بہت بڑا کردار کیا ہے. تو اس لیے میری بیویوں، جب عورت اچھی ہو جاتی ہے، عورت نیک ہو جاتی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے پورا خاندان اچھا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم سب اس پیغام کو سمجھیں اور انشاءاللہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. جو جتنی حضور سے سچی محبت کرے گا وہ خود محبت کرے گی، نمازوں کی پابندی کرے گی، قرآن پڑھے گی، فجر کے وقت اٹھے گی، تو اس کے گھر میں سارے بچے فجر کے لیے اٹھیں گے اور اٹھائے گی ان کو. ماحول بنائے. ربیع الاول کا مبارک مہینہ آئے تو سب بچوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں دے، 1200 مرتبہ درود پڑھو، حضور کا مہینہ ہے، حضور کا مہینہ ہے، یہ نعرہ گھر میں لگتا رہے. اور پھر یہ محفل میلاد میں آنا جانا، سبحان اللہ، اپنی بچوں کو لے کے جانا، اپنی نسلوں کو لے کے جانا، یہ بھی حضور کے عشق کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت ہمیں حضور سے جوڑ دیں اور ہم کہنے والے بن جائیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کہ جس سے قیامت تک رہنمائی حاصل کی جاتی رہے گی. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، جو اتنا بڑا آئین ہے کہ اس سے ہمیشہ ایک دستور کتاب ہے، ایک ایسی آئین کی کتاب ہے کہ جس سے ہمیشہ سارے قانون بنتے رہیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا. اور معجزہ کس لیے نبی کو ملتا ہے؟ کہ وہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. چنانچہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ کسی خاص قوم کی طرف آئے، خاص جگہ کی طرف آئے، خاص مقام کی طرف آئے. لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے اور رحمت بن کر آئے. اس لیے پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھتا ہے، درخت بھی ان پر درود بھیجتا ہے، ایک پھول بھی جب کھلتا ہے تو حضور کا نام لیتا ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب حضور کی ضیاء سے روشن ہیں اور چمک رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے وہ بہت زیادہ تھے. کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیا، کسی کو 3 دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو اللہ رب العزت نے
کچھ تعداد میں معجزے عطا فرمائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کہ جب حضور کسی کو اپنی آنکھ مبارکہ کے گوشے سے بھی دیکھ لیتے تھے اور اس پر وہ نگاہ نبوت پڑ جاتی تھی تو اس کی تقدیر بدل جاتی تھی، سبحان اللہ، اس کی قسمت سنور جاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کا سننا بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے پتھروں کا کلام بھی آپ سنتے تھے، ہرنی کی فریاد بھی آپ سنتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آئی اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ حضور نے توجہ فرمائی تو ایک ہرنی اپنے ایک ہرنی جو ہے وہ اکیلی بیٹھی فریاد کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور 2 بچوں کو اپنے غار میں چھوڑ کر آ گئی ہوں یا رسول اللہ، اور ادھر شکاری نے مجھے شکار کر لیا، قید کر لیا۔ آپ نے اس کو ہٹایا، یعنی اس کو تو بھگا دیا اس کے بچوں کی طرف، اور خود آپ اس کی جگہ پر تشریف فرما ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اب وہ شکاری کی آنکھ کھلی، کہا آپ کون؟ آپ نے فرمایا اللہ کا نبی۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہاں تو میری ہرنی تھی۔ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی، آتی ہو گئی۔ کہا آپ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ کوئی جانور بھی کبھی اگر قید سے چھوٹ جائے تو واپس آتا ہے؟ ابھی وہ آپ سے یہ بحث کر ہی رہا تھا، سامنے سے دیکھا تو ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ دوڑے لگاتی آ رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ وہ ہرنی حضور کی طرف دوڑ لگا رہی تھی۔ ایسا ہے، حضور ہمیں اپنی طرف کی دوڑ عطا کر دے، سبحان اللہ، ہم نادانوں کو بھی حضور اپنی طرف دوڑنا عطا کر دے۔ ہم اتنے نادان ہیں، ان خود غرض رشتوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اور خود کو تھکا مارتے ہیں۔ اور کوئی وہ ہمیں چھوڑ جائیں گے، ہم انہیں چھوڑ جائیں گے، اور کوئی ہم سے راضی نہیں ہو، اور ہم بھی ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم کون سا راضی ہو کر انہیں کوئی تاج پہنا دیتے ہیں؟ شکوے شکایات کے انبار ہم بھی لگا دیتے ہیں، وہ بھی ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ صرف کوئی اب کبھی انسان بنظر غائر دیکھے تو ہر رشتے کے اندر کوئی نہ کوئی غرض ہے، تو ہم بھی کوئی غرض لیے میں، تو ہم ان کے پیچھے دوڑ کر بھاگ کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے ہیں، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ کاش کہ ساری دوڑ اللہ کو راضی کرنے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی طرف لگائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کو راضی کرنے میں لوگ اس سے ناراض ہو گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس سے ناراض ہو گئے، اللہ تو اس سے راضی ہوگا ہی ہوگا، اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کروا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کروا دے گا۔ اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے پیچھے دوڑتا رہا، اللہ، اب فلاں راضی ہو جائے، اب فلاں راضی ہو جائے، اب شوہر راضی ہو جائے، اب اولاد راضی ہو جائے، اب یوں راضی ہو جائے، اب سارا میکا اور سسرال راضی ہو جائے۔ فرمایا جو لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہا، لوگ تو اس سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، ہائے، تو دیکھو کس طرف جیت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے لگ جائے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے زاویے میں جس کو مناسب طریقے سے راضی کر سکتا ہے کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لوگوں کو بھی راضی کروا دے گا، اور اللہ تو اس سے راضی ہو ہی جائے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ بندہ اس حقیقت کو سمجھے، اور پھر سب کو راضی کر بھی لیا، سارا کچھ حاصل کر بھی لیا، بالآخر موت ہے۔ کیا بے نظیر سب کچھ چھوڑ نہیں گئی؟ کیا مشرف سب کچھ چھوڑ نہیں گیا؟ ایسا عالیشان گھر بنوایا کہ جس کی دیواریں بھی بم پروف تھیں، اور بیڈ روم کے باہر کی دیوار تو وہ تھی کہ اگر کوئی بارود کی
گاڑی بھی لا کر اس کی دیوار سے ٹکراتا تو اس سے اثر نہیں ہوتا. ایسا مضبوط گھر بنایا لیکن کیا موت سے بچ سکا؟ دنیا جہان کی آسائش اور نعمت اس نے اپنے گھر میں جمع کی. اتنا بڑا گھر بنایا لیکن ابھی گھر تعمیر بھی نہیں ہوا, گھر میں رہا بھی نہیں, اور دبئی جا پہنچا اور پورا عرصہ بیمار رہا اور ہاسپٹل میں پڑا رہا اور دنیا سے چلا گیا. یہ انسان کا انجام ہے. جس دنیا کو جمع کرتے 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 انسان خود کو تھکا دیتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ دنیا تو ایک ایسی نہجار چیز ہے کہ جو سج سنور کر دلہن بن کر انسان کے سامنے آتی ہے اور انسان کو اپنی طرف لبھاتی رہتی ہے. آ جا میرے پیچھے آ جا, اور انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا تھا تو فرمایا تھا اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو تھکا دینا. کیا فرمایا؟ جو تیرے پیچھے بھاگے جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو تھکا دینا, اور جو میری اطاعت و فرما برداری کرے اس کے پیچھے پیچھے چلی جانا. سبحان اللہ. اس کے پیچھے پیچھے چلی جانا. تو انسان کو چاہیے اس کے پیچھے جائے, اپنے رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کے پیچھے جائے, دنیا خود اس کے پیچھے آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر کتنا بڑا کرم کیا. پروردگار عالم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا. سبحان اللہ. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تیری ہرنی آ جائے گی, اور دیکھا تو ہرنی 2 بچوں کے ساتھ دوڑی چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ. شکاری نے جب یہ منظر دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی معجزہ. سبحان اللہ. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں, سبحان اللہ. وہ زباں کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سلام. حضور جیسا فرما دیتے تھے ویسا ہو جاتا تھا. وہ ایک اعرابی آیا, یا رسول اللہ, ایک اعرابی آیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت قحط ہے, حضور ہمارے جانور بھوکے ہیں, ہمارے بچے پیاسے ہیں, ہماری حالتیں غیر ہیں, حضور ہم پر بہت عرصے سے بارش نہیں برسی, آپ دعا فرمائیے ہم پر بارش برس جائے. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. صحابہ فرماتے ہیں ابھی وہ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو لب ہلا کر رب سے بارش مانگی, ابھی وہ ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آسمان پر بادل گھر کے آ گئے اور اتنا جل تھل ہو گیا کہ صحابہ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے. اور پھر چونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ رب بارش برسا دے, سبحان اللہ. اب بارش رکنی نہیں تھی جب تک حضور فرما دے کہ رب بارش روک دے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اب بارش رکنی نہیں تھی جب تک حضور نہ فرما دیں. تو جب حضور 1 ہفتہ گزرا, عرض کی یا رسول اللہ اب تو بہت ہو گیا, اب تو کیچڑ ہو گیا, اب تو حالت غیر ہو گئی, حضور دعا فرما دیں بارش رک جائے. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ ہمارے ارد گرد برسا, ہم پر نہ برسا, مدینے پر نہ برسا. تو فرمایا کہ فوراً بارش رک گئی, اور ایسا ہو گیا مدینہ کہ ارد گرد تو برس رہی تھی لیکن مدینے پہ بارش نہیں تھی. کہا جیسے کوئی تاج ہوتا ہے کہ تاج کا یوں کر کے چاروں طرف ہوتا ہے اور بیچ کا حصہ خالی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. وہ زباں جس کو سب کن کی اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا معجزہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معجزہ کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ اقدس اتنا خوبصورت تھا, اتنا نورانی تھا, ایسا حسن تھا, ایسی سفید رنگ تھا جو اپنے اندر سرخی لیے ہوئے تھا, فراخ آنکھیں تھی, خوبصورت بلند ناک تھی, اس پر نور کا ایک لمحہ ایک شعاع چمک رہی ہوتی تھی, مبارک پیارے ہونٹ تھے, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت
نزاکت پہ لاکھوں سلام. دانت مبارکہ ایسے تھے جیسے خوبصورت موتی ترتیب کے ساتھ رکھ دیے گئے ہوں. رخسار مبارکہ خوبصورت تھے، چہرہ اقدس حسین تھا، ہاتھ مبارکہ ایسے خوبصورت تھے کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور وہاں سے تشریف لائے تو ہر بچے کے ہاتھ پر شفقت سے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور اس کے رخسار پہ ہاتھ لگاتے تھے. میں بھی جلدی سے آگے بڑھا، میں نے حضور سے مصافحہ کیا، حضور کے ہاتھ کو چوما، آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے رخسار پر جب اپنا ہاتھ لگایا تو وہ ہاتھ میں نے برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پایا. کہا اتنا خوشبودار جیسے ابھی عطار کی صندوقچی سے، خوشبو والی صندوقچی سے وہ ہاتھ نکلا ہو. وہ مبارک ہاتھ، اللہ اکبر، وہ خوبصورت ہاتھ جو ایسا کہا آپ کی ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، اتنا خوبصورت نرم اور ایسا پیارا ہاتھ تھا، خوشبودار. کیا حسین انگلیاں ہوں گی، کیا حسین ناخن. سیدی اعلیٰ حضرت تو فرماتے تو نے پہلی رات کا چاند چمکتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ جو پہلی رات کا چمکتا ہوا چاند ہے، ارے اصل میں وہ میرے آقا کے پیارا ناخن پا ہے. وہ ناخن مبارک ہے جو پہلی رات کا چاند ہے. اور حضرت جابر بن سمرہ تو کہتے ہیں میں ایک رات حضور کی بارگاہ میں تھے، آپ نے سرخ دھاری والا لباس پہنا ہوا تھا، آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. میں ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا، ایک نظر طیبہ کے چاند کو دیکھتا، میں پکار اٹھا میرے حضور کا چہرہ چاند پہ 14ویں رات کے چمکنے والے چاند سے زیادہ حسین ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند ان کی چوکھٹ پر خود ہی سوالی ہے. وہ جدھر جدھر سے بھی گزرے گلیاں مہک جاتی ہیں واللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نرالی، ہر شان اعلیٰ، آپ عظمتوں والے. اللہ رب العزت نے آپ کو جیسا بنایا ویسا مخلوق میں کسی کو نہیں بنایا. جیسے اللہ اپنے اللہ خالق ہونے میں یکتا ہے، ایسے آپ نے مخلوق میں یکتائی جو عطا کی ہے وہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو مخلوق میں، تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا. لاکھوں درود ان پر اور لاکھوں سلام. کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا، وہ کفے پا، کف کسے کہتے ہیں؟ ہتھیلی کو. وہ کفے پا بلکہ بولنے پاؤں کی جو ہتھیلی ہے، پاؤں کا جو تلوا ہے، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.